رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن میدان محشر میں ترازویں رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ فرماتے ہیں اپنے عدل و انصاف کو ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عدالت کا اظہار کرنے کے لیے وہ ترازو ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ترازو کے دو پلے ہوں گے، ایک ترازو کے پلے میں انسان کے اعمال صالحہ کو رکھا جائے گا، دوسرے پلے میں معاصی کو یعنی اعمال سیئہ کو رکھا جائے گا۔ جو عمل بھاری ہو جائے گا اسی کے اوپر آگے عمل ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے اعمال صالحہ بھاری ہو جائیں گے تو اب آگے اس کے نامہ اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ آگے بڑھے گا تو جہنم کے اوپر جو پل ہے جس کو صراط کہا گیا ہے، وہ اس پل کے اوپر سے بھاگتے دوڑتے پار ہو جائے گا۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو حوض کوثر دیا ہے وہاں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھائے گا، پھر آگے اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ آپ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی امت جنت میں جائے گی۔ لیکن اگر کسی بدنصیب کے اعمال غیر صالحہ یعنی گناہ بھاری ہو گئے تو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پھر وہ خدا کی جہنم کے اندر اپنی سزا کو بھگتے گا۔ یہ اس باب کا مقصد ہے، لیکن یہ مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا۔ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ یہ ترازو کس لیے رکھی جائے گی؟ تاکہ انسانوں کے عمل اور ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس کو رکھ کر تولا جائے۔ لیکن یہ بات معلوم ہے کہ ترازو کے اندر جس چیز کو تولا جاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کو ذی جرم کہا جاتا ہے۔ اس کا جسم ہوتا ہے، اس میں وزن ہوتا ہے۔ قول میں اور عمل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم نے تالی بجائی، آواز نکلی، اس کا کوئی وزن ترازو میں رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ترازو رکھ کر تولا نہیں جائے گا قول اور وزن اور عمل، بلکہ دنیا میں ترازو میں رکھ کر انصاف ہوتا ہے۔ مراد انصاف ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کے ساتھ معاملہ عدل و انصاف کا کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ترازو کا لفظ لایا گیا ہے، ورنہ کوئی ترازو نہیں ہوگی۔ یہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں، لیکن محدثین اور اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان کے عمل اور انسان کے قول کو رکھ کر تولا جائے گا،
کوئی وجہ نہیں ہے کہ معتزلہ اور خوارج جو کہہ رہے ہیں اسے قبول کیا